اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف مرکبات۔ حروف مرکبات میں لفظ کا سرے کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو پہلے سبق میں ہم نے لفظ کی پہچان سیکھی ہے اور کون سا لفظ کیسا، موٹا پتلا، لفظ کی پہچان، نرم لفظ، یہ سیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے حروف مرکبات سیکھے ہیں، اس میں لفظ کو ملا کے پڑھنا سیکھا ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں ہم نے پڑی زبر کے بارے میں سیکھنا ہے۔ تو یہ پڑی زبر، پڑی زیر، پڑی پیش، یہ سب جو ہوتی ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں، اور ان حرکات کو بہت کم کھینچنا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ پڑی زبر ہے تو اس کو بالکل تھوڑا اس کو کھینچنا ہوگا۔ اگر ہم اس کو کھڑی زبر جتنا کھینچ لیا تو یہ الٹا غلط ہو جائے گا، تو لفظ کا مطلب ہی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر خاص فوکس کرنا ہے کہ پڑی زبر اور کھڑی زبر میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو بیسیکلی پڑی زبر ہوتی ہے، کھڑی زبر ہوتی ہے اور شد ہوتی ہے، چھوٹی شد میں مد ہوتی ہے اور پھر بڑی شد ہوتی ہے۔ تو پڑی زبر کو بالکل کم کھینچتے ہیں، بالکل نہ ہونے کے بعض پر با اس ٹائپ سے، اور اگر پھر زبر اوپر پڑی زبر ہے اور ساتھ الف ہے، بے الف با، جیسے با الف با ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا ہے، تو پھر اس کو ایک الف جتنا کھینچیں گے۔ اس کے بعد یہ سارا پیٹرن ہوتا ہے نا، یہ بعد میں جیسے جیسے ساتھ آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جن لفظوں کو ہم نے موٹا کرنا ہے اس میں بھی ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے۔ پڑی زبر کا مطلب کے ساتھ لفظ کو موٹا پتلا کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑی زبر کو بس ہم نے اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا اس کا مطلب اس میں کھڑی زبر کا وہ نہ آئے۔ کھڑی زبر اور پڑی زبر میں ڈفرینس ہے، تو اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے ہم نے۔ اگر ہم پڑی زبر کو کھڑی زبر جتنا کھینچ لیں گے تو یہ الٹا اس کو حرام کہتے ہیں، الٹا یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی قرآن پاک میں اگر ہم پڑی زبر کو کھڑی زبر جتنا کھینچ لیں گے تو اس میں اس کا مطلب ہی، لفظ کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور جو آج کا سبق ہے اس کو اچھے طریقے سے فوکس کر کے دیکھنا ہے۔ پڑی زبر کھڑی زبر میں فرق دیکھنا ہے، اور پھر جب کھڑی زبر کا ہمارے پاس آئے گا تو تب انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے زیادہ۔ تو آپ جو سبق شروع کرتے ہیں، دیکھیں اب با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، سا زبر سا۔ اگر دیکھیں اب ہم نے پڑی زبر سے پڑھا ہے، اگر ہم اس کو کھڑی زبر کے کریں گے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جو کہ غلط ہے۔ تو ہم نے اس کو پڑی زبر کا بالکل تھوڑا کھینچنا ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے ڈفرینس اس کی، یہ میں نے کیسے بولا ہے؟ دونوں میں فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اس کو اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا ایک پڑی زبر کو کھینچنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کو اگر ساتھ الف ہوتا، اب با ہے کہ ساتھ الف ہوتا ہے، با زبر الف با، پھر تب اس کو کھینچیں گے۔ لیکن اگر سمپل حرف ہے، سمپل ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ پڑی زبر ہے تو اس کو بہت کم کھینچیں گے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ سا جیسا کہ آپ جانتے ہیں نرم حروف ہے، اور اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، اور اس میں زبان کا جو کونا ہے، سرا ہے، اس کو دانتوں کے درمیان یا اوپر والا جو دانت ہے اس کے اوپر والے سرے کے ساتھ لگانا ہے، تب بھی یہ نرمی سے ہوتا ہے جیسے آپ کو آسانی ہو، یا پھر اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں دونوں کے درمیان زبان کی نوک کو لے کے تو اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، جس سے یہ نرمی سے نکلتا ہے۔ سا زبر سا، سا زبر سا، سا زبر سا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ ایسے ہی اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ جیم زبر جا، جیم زبر جا، جیم زبر جا،
ح زبر ح، یہ حروف ہلکی ہے جیسا کہ آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا، تو آپ اس کی بار بار کوشش کریں تو یہ حلق سے ضرور نکل آتا ہے۔ اس کی کوشش کریں اور اس کو حلق سے نکالنے کی پریکٹس کریں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے ویسے ہی، بس اس میں زبر کا اب آ گیا ح زبر ح، خ زبر خ، یہ موٹا حروف ہے، ہم اس کو موٹا ضرور کریں گے لیکن اس کی زبر کا خیال کریں گے، اس کو کھینچنا اتنا ہی ہے بڑی زبر جتنا، خ زبر خ، 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 دال زبر د، دال زبر د، دال زبر د، زال زبر ز۔ اب زال بھی دیکھیں نرم حروف ہے، جیسے ہم نے سا کو پڑھا تھا ویسے ہی یہ نرم حروف ہے، اس کو بھی ہم نے ویسے ہی ادا کرنا ہے، زال نرمی سے، اس کو بھی دانت کی نوک جیسے ہم نے سا میں کیا ہے ویسے ہی، اس میں سیٹی نہیں نکالنی۔ اب زوا، اس میں بھی ہم ویسے ہی کریں گے، یہ جو ہے سا، زال اور زوا یہ نرم حروف ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ را زبر را، اب را موٹا حروف ہے تو اس میں اس کو بھی ہم نے بڑی زبر کے ساتھ تھوڑا ہی کھینچنا ہے لیکن لفظ کو ہم نے موٹا ہی رکھنا ہے، اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ز زبر ز، اس میں ہم نے سیٹی کرنی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور اس میں سیٹی خود سے نہیں نکالنی، وہ خود ہی ہو جاتی ہے، یہ لفظ ز ہے ہی، اس میں اب ز زبر ز ایسے ہی، مطلب اس کو تھوڑا کھینچ کے مطلب سیٹی نکال کے خود سے نہیں نکالنی، اس کی خود سے ہی بس اس کو زبر کو تھوڑا ہی کھینچنا ہے۔ سا زبر سا، یہ بھی سیٹی والا حرف ہے۔ شین زبر شا، شین زبر شا، صاد زبر صا، صاد میں بھی سیٹی تھوڑی سی آئے گی، اب 3 حروف سیٹی والے ہیں، ز، سین اور صاد۔ صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، طا زبر تا، طا زبر طا، طا زبر طا، طا زبر طا، طا زبر طا، طا بھی موٹا حروف ہے، طا زبر طا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، اس کو واو کس آواز میں نہیں لانا، ضا زبر ضا، 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 عین زبر آ، یہ بھی حروف ہلکی ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے، ہم تکلفانہ اس لیے اس کو ادا کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو سمجھ آئے، مگر اس کو ویسے بھی ادا کریں تو یہ ادا ہو جاتا ہے، حلق سے اس کی پریکٹس کریں، جیسے ح کی ویسے عین کی، اس کو عین ایسے جتنی ہو سکے اس کی پریکٹس کریں، اور اس میں ہم نے فرق رکھنا ہوتا ہے، حمزہ، حمزہ بھی عین کی طرح اس میں ہم آواز حمزہ اور عین میں ڈفرینس رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو حلق سے نکالتے ہیں، جتنا ہو سکے اس کی پریکٹس کریں، کوشش کریں، اور یہ عین نکل آتا ہے۔ عین زبر آ، عین زبر آ، غین زبر غا، اب غین موٹا حروف ہے تو اس میں اس کے زبر کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو بھی بڑی زبر جتنا ہی کھینچنا ہے۔ غین زبر غا، ف زبر ف، ف زبر ف، ف زبر ف، قاف زبر قا، اب یہ موٹا حروف ہے، قاف زبر قا، 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 کاف زبر کا، کاف زبر کا، یہ پتلا حروف ہے۔ لام زبر لا، لام زبر لا، لام زبر لا، میم زبر ما، میم زبر ما، میم زبر ما، نون زبر نا، نون زبر نا، نون زبر نا، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، الف الف زبر آ، الف زبر آ، جیسے اب حمزہ ہو جاتا ہے تو حمزہ اور عین میں ہم نے ڈفرینس رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے،
آئین کو حلق سے نکالنا ہے اور حمزہ کو سمپل رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم حمزہ زبر آ اور آئین زبر آ کو اکٹھے کریں گے تو ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں رہ جائے گا نا، تو آئین کو حلق سے نکال کے آئین زبر آ، حمزہ زبر آ، اور جو الف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے حمزہ ہی کنسیڈر کرنا ہے، اس کو بھی ہم حمزہ ہی پڑھیں گے۔ اب دیکھیں جب الف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو الف زبر آ نہیں بولیں گے جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بولا ہے، تو وہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں۔ تو اس کو الف کے اوپر اگر زبر آ جاتی ہے تو یہ بھی حمزہ کنسیڈر ہوگا، اس کو حمزہ ہی ہم بولیں گے۔ اگر الف سمپل ہے تو وہ الف ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی لفظ کے ساتھ ہم نے الف ہے با، الف با ہے تو ہم با الف با پڑھیں گے، لیکن اگر الف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ حمزہ کنسیڈر ہوگا، اس کو بھی ہم حمزہ زبر آ پڑھیں گے۔ الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ پڑھیں گے۔ تو بعض اگر اس کے نیچے زیر آ گیا تو اس کو بھی حمزہ زیر ای پڑھیں گے۔ اگر اس پر پیش آ گئی ہے الف کے اوپر تو اس کو حمزہ زیر پڑھیں گے، تو اس طریقے سے ہوگا حساب۔ اس کو ہم نے حمزہ ہی کنسیڈر کرنا ہے، اس میں کو الف نہیں کنسیڈر کرنا۔ یا زبر یا، یا زبر یا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہم نے اس کو پڑی زبر کو کیسے کھینچنا ہے اور کھڑی زبر کا ہم ڈفرینس بعد میں سیکھیں گے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ پڑی زبر کو ہم نے تھوڑا ہی کھینچنا ہے، اور جو کہ ہم نے اس کو ابھی تو ہم یہ دوبارہ لفظوں کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک میں تو یہ پورا حروف مرکبات ملے ہوئے لفظوں کی صورت میں آتا ہے، تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔